دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنا قیمت خطاب جاری فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے پاس بھی جو ہے سیل فون موجود ہیں یا فلائٹ موڈ پر رکھیں یا پھر جو ہے سائلنٹ پر رکھیں یا سوئچ آف کر دیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب اشاری نکٹ کو جو ہے مجلس میں موجود ہیں، حضرت سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔ محترم مکرم صدر جلسہ حفظہ اللہ، واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین شہر، بزرگوں، دوستوں، بڑی خوشی ہوتی ہے ایک لمبا عرصہ جس میں لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اب اتنے قریب سے سب لگ کر اسلامی اصول و شعائر کے مطابق بیٹھنے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیشہ اسے قائم دائم بنائے، ورنہ میرے محترم مولانا نعیم کوثر صاحب نے آخری میں شاعر میں جو سنایا وہ تو ہمیں 8 9 10 مہینے سے دیکھ رہے تھے، اپنے بھی گئے، پرائے بھی گئے، سب پرائے گئے۔ دیکھیں عجیب قسم کا ماحول تھا دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں ایسی تاریخ کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی۔ تو اس طرح سے ہم کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ ہی رحم کرے۔ میری تو اپنی ذاتی رائے ہے، یہ پورے بکواس ہے، کچھ نہ کچھ رہے گا۔ لوگ خود بول رہے ہیں اور بیماریوں سے اس سے زیادہ مر رہے تھے،
اور اس کو اتنا ہوا کھڑا کر دیا گیا اور لوگوں کے سامنے کہ ڈر کے مارے بہت مرنا شروع ہو گئی. کمنٹ میں دیکھا کسی نے لکھا ہے خدا نے اسرائیل سے کہا کہ فلاں شہر سے 100 آدمیوں کا بلا کر لاؤ. لسٹ ہاتھ میں دیا. حضرت اسرائیل فرضی بات ہے، واقعہ کو کبھی فرضی طور سے پیش کرتے ہیں جیسا شاعر پیش کرتا ہے. تو وہی سے حضرت اسرائیل آئے، لے گئے، لسٹ کے مطابق خدا کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ نے پوچھا اسرائیل لا لیے؟ جی لا لیے. لسٹ کے مطابق لائے؟ جی لایا. کتنے کی لسٹ میں نے پیش کی؟ 100 آدمیوں کی. ارے تمہارے سامنے تو 1000 ہے، یہاں 100 کی لسٹ دیے، 1000 کیسے بلا کر آ گئے؟ حضرت اسرائیل نے کہا آپ کے مطابق میں 100 ہی کو بلایا تھا، باقی 900 اپنے خود سے خود آ گئے. ڈر کے مارے آ گئے، میں کیا کروں؟ یہ حالت ہو گئی تھی. بالکل عالمی لیول میں تو ہوا ہی ہے، اور ہمارے ملک کے لیے کیا بولنا باقی ہے. یہ تو اسے ایک کو 100 بنا دیں گے. اس طرح کی حالت ہماری ہو گئی. عجیب ہے، نہ کوئی لاجک ہے اس میں، نہ کوئی اس میں حقیقت ہے. کچھ نہ کچھ رہے گا، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عجیب ہے، ماسک پہنے بغیر نماز نہیں پڑھنی. ماسک لازمی ہے نماز میں. دیوار میں نوٹسیں چھاپے گئے، وہاں چسپان کیا گئے، پورے شریعت کے خلاف ہے. دیکھیے تراسو واعتدلو، حرم میں آپ سنتے ہوئے دیکھے ہوں گے، وہاں حرم شریف میں کہ نماز میں نمازی لگ لگ کر کھڑے ہو جائے. تراسو کا معنی ایک کا کاندھا دوسرے کے کاندھے سے لگے، ایک کا پاؤں ٹہنے دوسرے کے ٹہنے سے لگے. اسی کو تراسو کہتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، جیسا اینٹ سے جڑتے ہیں دیوار میں بلڈنگ میں، ایسے کھڑے ہونا یہی شریعت میں مطلوب ہے نماز میں. اور کیسے کھڑا کر دیا ہم کو دیکھیے. اب قریب میں کھڑے تو ہمیں خود ایک نظر سے دیکھتے ہیں کیوں قریب کھڑا ہوتا ہے. وہ حالت ہو گئی، ایسے جدا پیدا کر دیا. عجیب ہے. یہ وائرس بھی عجیب ہے، 3 میٹر کے دور ہی رہے گا. کوئی عقل مانتی ہے کہ آپ سوچیے نا، سوچ کر تو دیکھیے. خود کے ہاتھ خود کے چہرے میں نہیں لگا، پھر کون لگائے گا؟ ارے ماسک کے ڈبے میں لکھ کر ہے یہ کوئی مفید چیز نہیں ہے آپ کے لیے، اسی میں ڈبے میں چاپ کر دیا ہے. میں خود پڑھا ہوں، پھر کیوں لگواتی؟ کیوں لگواتی؟ ابھی بھی لگے جیب میں رکھتے ہیں، ورنہ 200 روپیہ فائن بھرنا پڑتا، اس لیے رکھتے ہیں، دیکھتے ہی لگا لیتے ہیں. قرآن بھی عجیب وائرس ہے. کوئی دوسرے سے لگے نہیں. بیوی بچے کہاں جائے، میاں بیوی کہاں جائے، اتنا بڑا گھر کہاں جائے. ہر آدمی اس میں دور دور میں رہے، جیسا کرتبی بنا کر دے ڈال کر قانون لگائے تو پرواہ نہیں تھا. نہیں ہے نا، عجب ہے، ڈر پیدا کر دیا گیا. عجیب سی حالت ہے، عجیب سی حالت. اچھا اسے دور کرنے کا طریقہ بھی اس سے زیادہ عجیب ہے. ہمارا پردھان منتری کہے کہ تالیاں بجاؤ، کورونا چلے جاتا. بجائے ایسے کی. پردھان منتری نے پھر کہا چراغ پکڑو، چراغ لگاؤ، چراغ بھی لگائے. آئندہ کیا کیا بولے کہ نہیں معلوم. میں خود بھی بولا تھا کئی جگہ میں بول کر ہوں، آئندہ ڈانس کرو بولے گا، میں ڈانس بھی کریں گے. پردھان منتری ہے، اولو نمبر ہے، ان کی بات کو تو ماننا ہے، ورنہ فینا بھرنا پڑتا ہے، ورنہ کیمپ کو جانا پڑتا ہے. اس ڈر سے ہم اس کو مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے. ہمارے عقیدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامت ولا طیرت ولا سفر فر من المجذوم فرارك من الاسد. بالکل حقیقت کو آپ نے پیش کیا. کسی بھی بیماری کے اندر خود سے یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو آ کر لگ جائے.
کوئی بیماری لگتی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں ملک کے قانون کو مانتے ہیں, اس کے ان کی رہنمائی کے مطابق چلیں گے, یہ اور بات ہے. اگر عقیدے کے اندر وہ آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب غیروں میں ہے, گائے کے پیشاب پہ تو بیماری دور ہوتی ہے, ہمیں اعتراض کریں گے؟ نہیں کرتے. ان کا عقیدہ ہے لکم دینکم ولی الدین, میرا نام سیف الدین. یہ تو ہوتا ہے. اس لیے عقیدے کی بات ہے. ہمارا تو پکا عقیدہ ہے, پکا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. لا عدوا. علماء کرام بیٹھے ہیں, اب پوچھئے, سنیے. اللہ اکبر. کوئی بیماری ایک سے دوسرے اپنے آپ سے لگتی نہیں ہے, لگتی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, ایک عربی نے پوچھا کہ آپ یہ عجیب حضور اصول بیان فرماتے ہیں, میری جو اونٹنی ہے, ایک بیمار اونٹنی صحیح اور تندرست اونٹنیوں کے بیچ میں گھس جاتی ہے, جو خارش کے شکار ہے. وہ بیمار اونٹنی تندرست اونٹنیوں کے بیچ میں آنے کے بعد 100 اونٹنیاں بھی بیمار ہو جاتی ہے, خارش کا شکار ہو جاتی ہے. یہ لگے نہیں تو اور کیا ہے. بیمار اونٹنی سے خارش کی بیماری دوسرے تندرست اونٹنیوں پر لگنے ہی سے 100 اونٹنیاں بھی بیمار ہو جاتی ہے. تب فرمانے لا عدوا. جب اس نے دلیل عقلی پیش کی, عقلاً ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کیا, حضور تو حضور ہیں. آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول. پہلی اونٹنی کی جو خارش کی بیماری آئی وہ کہاں سے آئی؟ پہلی اونٹنی کو جو بیماری جس نے دی ہے وہی باقی اونٹنیوں کو بھی دیتا ہے. وہ دینے سے بیماری آتی ہے. وہ بیمار اونٹنیوں کے مل جانے سے نہیں آتی, وہ متعدی ہو کر نہیں آتی, تجاوز کر کے نہیں آتی, پلانتی نہیں ہے. وہ اللہ جس کو چاہے بلا وجہ. ہمیں بڑے محتاط رہتے ہیں, نہیں رہتے تو آپ کو ہم کو معلوم ہے ان کے احتیاط کا. ارے فرانس کے صدر کو کیوں کورونا آیا, ٹرمپ کو کیوں کورونا آیا؟ وہ لوگ احتیاط میں نہیں تھے. ارے کتنے احتیاط کرتے رہیں گے وہ. اور یہاں کے کتنے وزیروں کو آیا, کتنے ایم ایل اے کو آیا, سب کو لے گیا نہیں, اپنا بھی گیا, پرایا بھی گیا, لے گیا ہے. آنا رہا, اللہ لکھا جائے گا, نہیں تو کوئی پہاڑ بھی آ کر گرے انہیں نہیں جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ اور بات ہے, بیماری فطرت ہے اور مسلمانوں کے لیے کوئی بیماری ہی نہیں ہے. اس قسم کی کوئی بھی تکلیف ہمارا ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے. یہ سمجھ لینا ضروری ہے. ہمیں بیماری کی کوئی مصیبت تصور کرتے ہیں, پھر یہ عافیت کو دعا کرو, احمد صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. یہ تو ہم کو حکم ہے. عافیت تو مانگیں گے اللہ سے, تندرستی مانگیں گے, خیر و برکت مانگیں گے. اگر اللہ جو کچھ بھی اپنے طور سے ہم کو عطا کرے گا وہ بیماری ہی کیوں نہ ہو, ہم راضی ہو جائیں گے. وہ راضی ہو جائے, ہمارے لیے خیر کا فیصلہ ہے. اس میں وہ ابتلا ہے. یہ دنیا جو ہے دار الابتلا ہے. ہمیں راحت بنائے تو جنت کو جانا ہے. اس سے پہلے تک راحت نہیں آتی. کسی نہ کسی طرح سے ہم کو تکلیف رہے, اس کو خوش دلی سے آپ اس پر راضی ہو جائے, برداشت کر لے اور اللہ سے ثواب کی امیدیں باندھے تو اللہ اسے خوش ہو جاتا ہے. اس لیے وہ بیماری ہو یا دوسرے قسم کے وساوس ہو یا اور قسم کے آزمائشیں ہوں, اس سے ہم کو آزمایا جائے گا. یہ اللہ نے قرآن میں پکا فرمایا ہے, جیسا میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے, لَوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور تم کو آزماؤں گا, ضرور آزماؤں گا. بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. گر کر اللہ نے بتایا کہ تھوڑا سا خوف, بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, بِتَمَامِ الْخَوْف نہیں ہے, بِکَمَامِ الْخَوْف نے, وہ جہنم ہے. یہاں بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْف نکرہ ہے, جانتے ہیں. وہ شیئن پر مارا, پھر من الخوف پر مارا. علماء کرام میں زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ڈر کا ماحول,
خوف کا ماحول. کبھی بھوک کا شکار ہے وہ نا کتنے لوگ یہ لاک ڈاؤن میں جو کھانے کو نہیں, جو اعلیٰ قسم کے لوگ تھے متوسط کے ہو گئے, جو متوسط کے تو فقیر ہو گئے, جو فقیر تھے تو بالکل نادار ہو گئے. ایسے بڑھ گئے. کتنے لوگوں کو کھلائے پلائے لوگ. الحمدللہ مسلمانوں میں اپنے جائیداد کو بیچ کر بھی کھلائے, پورے ان کی خدمات کو پیش کریں گے تو تعجب کر دیں گے. مگر عجیب ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ بہت زیادتیاں بہت ساری جگہ پر ہوئی. کہیں آدھا تنخواہ, پاؤ تنخواہ, کہیں تنخواہ ہی نہیں ہے. یہ حال کر دیا. 10 مہینے ہمارے سماج ہم کو برداشت نہیں کیا. ایک 4 سال یہ ایسا حال کر دے رہے تو علماء کرام کو خود ذبح کر دیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. بہت افسوس ہوتا ہے. پورے محلہ مل کر ایک دو ایک امام, ایک مؤذن, ایک خادم, ان کو تنخواہ نہیں. کسی کو عادت ہے. ایک مشہور مدرسے کو گیا جو سبیل الرشاد جیسا ہی مدرسہ ہے, بہت مشہور معروف ہے. اتفاق سے ادھر سفر میں گزرنا ہوا تو عشاء کے نماز کا وقت ہوا تو وہاں نماز پڑھ لے کے جائیں گے کر کے میں گئے. ہمیں 4-5 آدمی تھے. پورا مدرسہ ہے, تقریباً 10 ایکڑ زمین ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, اور ہمیں سننے میں آیا لاکھوں کروڑوں روپے کا جائیداد ہے وہ مدرسے کے نام پر. پورے مدرسے میں ایک بھی طالب علم نہیں ہے. جو 500-550 بچے پڑھتے تھے, خالی اساتذہ موجود ہیں. مجھے ایک طرف خوشی ہوئی, ایک طرف تعجب بھی ہوا. یہ چھٹی کے دنوں میں, بلکہ چھٹی نہیں ہے, مجبوری کے دنوں میں بھی یہ لوگ مدرسے ہی میں موجود ہیں, نماز میں حاضری دے رہے ہیں, برابر نماز میں حاضری ہے. اس مدرسے کے اساتذہ میں سے چند میرے شاگرد بھی ہے جو قدیم شاگرد ہے, 45 سال پہلے میرے پاس پڑھے ہوئے بھی ہیں. وہ 2-3 اساتذہ تھے. میں ان سے بے تکلف سے پوچھا, بہت آپ لوگ پابند ہیں, نماز کو پابندی سے آ رہے ہیں, ایسے ایام میں بھی, ایام عطلہ میں بھی, مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت معاف کیجیے, کیا بات ہے, ہمیں اس لیے نماز میں آ رہے ہیں, اگر نماز میں آئے بغیر رہ گئے تو ہمیں مدرسے سے خارج کر دیں گے. اور یہاں کا عجیب ماحول بھی آپ سنیے. ہم لوگوں کو جب سے لاک ڈاؤن ہوا کسی کو تنخواہ نہیں, اور یہ کہہ دیا گیا آپ اپنے اپنے کام تلاش کر لیں, لاک ڈاؤن جب کھلے گا آپ لوگوں کو ہم بلا لیں گے. اب ان کو ڈر لگ گیا, باہر گئے تو خارج کر دیں گے, بلائے تو ہی آئیں گے. اس لیے بغیر تنخواہ کے 9 مہینے سے مدرسے ہی میں بیٹھے. بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. اللہ ہمارے مدرسے میں بھی ویسے ہی زندگی سے باتیں ہوتی رہی. ہمارے حضرت معتمم صاحب بھی یہی کہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اساتذہ کو آدھے تنخواہ دینا, 70% دینا, بغیر کام کے تنخواہ دے رہی. ایسی ہی بات اندرونی تھی. تو کیا رائے ہے؟ میں بولا سب کے لیے سبیل الرشاد کی طرف سے 1.5 تنخواہ دینا ہو, 1.5 دینا ہو, 50% بڑھ کے دینا. معتمم صاحب نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کمرہ سب بند ہے, جو آمدنی کی صورت ہے پوری بند ہے, اس لیے تلافی آپ کو کرنی ہوگی. یہ بول کر بولا دیکھو اگر مدرسے میں پیسہ نہیں ہے ہم کو تنخواہ نہیں چاہیے, تنخواہ کی ضرورت نہیں. اگر مدرسے میں تنگی تکلیف مزید ہے ہمیں وصول کر کے مدرسہ دے دیجیے, ہمیں کوئی تنخواہ کی ضرورت نہیں. اگر پیسہ ہے پھر یہ عذر لنگ نہیں پیش کرنا چاہیے. الحمدللہ پیسے ہی پوچھ رہے تھے, ہمارے تو پوری مکمل تنخواہیں دے رہے ہیں, ہمیں پا رہے ہیں. بہت کم مدرسے ایسے ہیں. یہاں بھی سنا ائمہ کو, علماء کو, یہاں کے اہل دل لوگ ہیں, بڑے فراخی سے دے رہے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بزرگان محترم یہ حالت ہو گئی, خوف کا ایک ماحول آیا تو اللہ نے جو بشیء من الخوف والجوع, بھوک کی حالت بھی آئی, اور نقص من الاموال والانفس والثمرات, تجارت میں نقصان, لین دین میں نقصان, ثمرات میں آمدنی میں نقصان,
اور کاشتکاری میں نقصان، یہ سب دے کر تم کو آزماؤں گا اور ضرور ضرور بس ضرور آزماؤں گا۔ جانتے ہیں بڑا نبل کا لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، کیا شان سے اللہ بھی بول رہا ہے، تو پھر کیسے ہم اسے ڈالیں گے؟ تو ماحول بہت کم آتا ہے، وہ آیا ہے اس آیت کے تحت میں ماحول آیا ہے، اس لیے اس پر تو ہم کو یہ چاہیے، اللہ نے اس کے بعد فرمایا اس میں صبر سے استقلال سے جو کام لیں گے ان کو آپ خوشخبری سنائیں، مبشر الصابرین۔ تو بزرگان محترم، بیماری ہو، مالی نقصان ہو، جان کا خطرہ ہو، لین دین میں کوئی گھاٹا ہو یا کوئی اور قسم کی پریشانی ہو، یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش اور آداب میں یہی فرق ہے، دونوں شکل ایک ہوتی ہے، مگر آپ کے نیک عمل کے ہوتے ہوئے آئے تو اس کا نام ابتلا ہے، بدعمالی کے ساتھ آئے تو اس کا نام عذاب ہے۔ چیز تو ایک ہی ہے، کبھی محبت سے بھی مارنا ہوتا ہے، کبھی سزا کے طور سے بھی مارنا ہوتا ہے، مار ایک ہی ہے اور وجہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ مسلمانوں اور مومنوں اور ایمان والے نیک عمل والوں کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے اسے عذاب نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کے طرف سے دوسری قسم کی ایک رحمت ہے اور نعمت ہے سمجھنا۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ میں سب سے کم سن حضرت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور کے وصال کے وقت میں حضرت امی کی عمر صرف 18 سال کی تھی، 18 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا۔ مگر حضرت عائشہ سے لوگ مختلف قسم کے بیماریاں بتاتے، حضرت عائشہ ان کے لیے دوائیں بتاتی۔ یہ بیماری کے جیسا ہمارے گاؤں میں بڈیاں بولتی ہیں، دوائیں بہت ناٹی دوائیں بہت بولیں گے، ہمارے امی نے بھی حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں رہنے والی نوجوان لڑکی بولنا چاہیے، وہ کم عمر ہی ہے، بہت مختلف دوائیں بتاتے رہے۔ کسی نے پوچھ ہی دیا آپ اتنے کم عمر میں دوائیں کتنے بتاتے ہیں، کہاں سے یہ سیکھے؟ آپ کو تو وحی وغیرہ تو نہیں آتی، کیسے آپ ایسی دوائیں بتاتے؟ ہمارے امی فرماتی ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقاما، حضور اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ عجیب خبر ہے، ساری بیماری کو دعا سکھانے والے حضور خود بیمار ہوتے تھے۔ آپ خود بیمار ہیں، آپ کیا دعا سکھاتے ہیں؟ بولنا ٹیلر کا کپڑا پٹاچ رہتا ہے، وہ رہے گا ہی ویسا ہی، سمجھ بات۔ حکیم کا بیٹا بیمار رہے گا، استاد کا بیٹا مٹو سوچ رہے گا، اس لیے اسے رکھو استاد کا وزن نہیں کر دینا، حکیم صاحب پر شک نہیں کر دینا، ٹیلر پر الزام نہیں لگا دینا، یہ دنیا کا نظام ہے، چلتا ہے۔ حضور دعائیں بہت سکھائیں، اگر خود وکان مسقام، لفظ مسقام ہے، مفعول کا وزن ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار سقیمن بولنا چاہیے تھا، ہم مسقامن کہا جا رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیمار رہا کرتے تھے، قریوں سے حکیمہ آیا کرتے تھے علاج کے لیے، حضور ان سے دوائیں لے کر کھایا کرتے تھے۔ آنے والے حکیموں سے میں مختلف بیماریوں کو بول کر دوائیں معلوم کر لیا کرتی تھی، اسی کو میں سناتی ہوں۔ ایسا فرماتی آنے والے حکیموں سے یہ فلاں تو جلال ہو گئے تھے کیا کرنا، بدہضمی ہو گئے تھے کیا کرنا، بخار آ گئے تھے کیا کرنا، حکیم دوا بتاتی۔ حضرت عائشہ کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں، یادداشت بہت قوی ہے۔ تو اس طرح سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہیں اور اس پہ راضی اور اس پہ خدا سے خوش، اس لیے کہ نیکی کے ساتھ جو بھی بیماری آتی ہے، جو کوئی آزمائشیں ہوتی ہے، وہ باعث خیر ہے، باعث خیر ہے۔ اس لیے کوئی بھی بیمار، آپ ہو ہم ہو، ہماری بیماری بڑی تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کل میرے ساتھی تو کار میں لے کر آئے، میرے ساتھیوں کو سنائے بھی، حضرت آپ کی عمر 50 رہے گی کیا؟ مجھے پوچھے، میرے سامنے محبوب بادشاہ حضرت چھوٹے بچے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ معلوم ہے کیوں منع؟ میں حق کیوں پڑھ رہا تھا، مولانا دونوں پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں تو کیا بولیں گے، بولیے میرے استاد کے استاد دکھ رہے، دونوں کبڈی کھیلتے تھے، سانس پکڑنے میں ماہر ہے، اسی لیے ابھی بھی سانس پکڑے ہوئے ہیں۔
تو آتے ہوئے بےچارے میرے ساتھ دوست بلا کر آ رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ کی عمر 50 رہے گی کیا پوچھے مجھے. میں بولا میں فارغ ہو کر 50 پر 5 سال ہو گئے. میرے بیٹے کی عمر تقریباً 50 ہونے جا رہا ہے. بعد میں حقیقت ساری بیماری اپنی ہے چلتی کا نام گاڑی ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. قرآن مار کر کہہ رہا ہے, اتنا دبا کر بول رہا ہے کوئی بھی آدمی بغیر اللہ کی اجازت کے دنیا میں مرے گا ہی نہیں. کتابًا مؤجّلًا, ہریے کا اجل لکھا ہوا ہے. کہیں کو ڈرتی, کیوں ڈرنا ہے؟ ارے کیوں ڈر رہے ہیں؟ پریشانی کیوں ہے؟ اپنے آپ سے ڈرے تو اللہ کیا کرے گا؟ وہی بولے نا ہاؤس آدمی بلایا بن بلائے آگے گئے. عجیب ہے دنیا میں کر رہے ہیں کرنے والے. الحمدللہ ابھی بھی بنگلور میں آپ آ دیکھیں گے پورے گھومنے پھرنے والے سب مسلمان ہیں. باہر نہیں آ رہے, گھر کے مارے ابھی بھی نہیں آ رہے. ہمارا معمولی سا ایمان بھی رہے وہ بھی ان کی اتنا قوی اور طاقت دینے والا بنتا ہے. تو الحمدللہ گھومتے پھرتے ہیں. اور ہم علماء کرام میں ڈرنا کیوں ہے؟ ہمیں تو اللہ اکبر, ہمارے ساتھ کوئی بیماری آئی ہے کسی بھی تکلیف کے, خدا سے ہم شفا مانگیں گے, حکم ہے خدا کے رسول کے. عافیت مانگیں گے, حکم ہے خدا کے رسول کے. مگر جو اللہ ہمارے لیے ساتھ کرے گا اسے خیر کرے گا, یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے. عجیب ہے, حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. دو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استعمال فرمائے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ سبھی جانتے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, خیر دینا چاہتے ہوں, اللہ ان کے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں, عالم بناتے ہیں, فقہ دیتے ہیں, علم دیتے ہیں. یہ ایک جملہ حضور نے فرمایا, اس کے جوڑ کے دوسرا جملہ حضور کا یہ بھی ہے, من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ اگر کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہوں, یصب منہ, اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت میں رکھتے ہیں. اس لیے مصیبت آنے پر ایک طرح سے خوش ہو جانا چاہیے. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, یہ وہ سمجھنا چاہیے. پھر خیر کو ہمیں فکر کرنا ہے. یہ مصنوعی خوف ہے, مصنوعی بیماری ہے. دنیا اس کے لیے کوئی, ارے مرنے والے مریں گے, جن کے لیے آیا ہے جو بدکاریاں کر رہے ہیں ان کے لیے عذاب رہے گا, وہ تو پاگڑا جائے گا. ہمیں کیوں ڈرے؟ آئے گا, ہم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ جاتے ہیں, وہ بھی جائے گا, اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں. اس کو خوف کی چیز نہیں بنانی چاہیے. اسے خدا کے فیصلے سے میں راضی ہو جانا اور اللہ سے خیر مانگتے رہنا, اتنا ہی ہے. خامخواہ کے ابھی میں کار میں آ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے فون کیا, ہمارے ساتھیوں نے بھی سن رہے, وہ ایک بڑے حضرت میں کورونا ٹیسٹ کیا, پازیٹیو آ گیا, میں کیا کروں, پریشان. میں بولا کیوں ٹیسٹ کیا؟ ارے ٹیسٹ کیوں کیے؟ نہیں کسی نے کہا کر لیے تو اچھا ہے. اب بھگتو کیا کرنا؟ ارے جسمانی کوئی تکلیف, بخار ہے نہیں ہے, ارے کوئی سانس کی تکلیف ہے نہیں ہے, خالی بلغم ہے. ارے دنیا میں غم اور بلغم نہیں سو کوئی آدمی دکھا دیتا. یہ دو چیزیں تو جزویہ لا ينفق ہے, ہماری تعریف میں داخل ہے. حیوان ناطق بولے جیسا کہ حیوان بلغم ہے, حیوان غم ہے. وہاں پہ انہیں اس کا جو مشن پر اتنا بھروسہ ہے, خدا سے بھی زیادہ بھروسہ. وہ مشن تو اکثر غلط کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے مشن کے فیصلے سے خودکشی کر لیے, بعد میں دیکھے تو فیصلہ غلط تھا, نیگیٹو تھا, غلطی سے پازیٹیو نکلی. کتنی جگہ تو بزرگان محترم, ان چیزوں کو ہمیں سامنا کرنا ہے. ہم علماء ہیں, صبر سے, استقلال سے اس کا سامنا کرنا, جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشخبری اس پر ملے گی.
حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اتنی حدیثیں ہیں، سنے تو ہم کو ایسا لگتا ہے ہمیں زندگی بھر بیمار رہنا اچھا ہے۔ ہمیں ذری سی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بیماری الگ باب ہے، موت الگ باب ہے، سمجھ لیجیے۔ ہمیں جو علاج کرتے ہیں تکلیف کو دور کرنے کا واسطے، موت کو دور کرنے کے لیے علاج نہیں ہے۔ وہ تو لا یستغفرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، ہاں ایک منٹ نہ آگے کا ہے نہ پیچھے کا ہے۔ ہمیں جتنے بھی ہمیں علاجہ کر رہے ہیں، تکلیف مصیبت بے قراری، اس کو دور کرنے کے وہ کرنا مطلوب ہے، مسنون ہے، سنت ہے، تو ہم ضرور کریں گے، مگر عقیدے کے طور سے ہمیں اتنا پختہ ہونا چاہیے میرے خدا میرے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرے گا۔ یہ ایمان کو ہمیں آپ مضبوط کرنا ہے، مضبوط کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ بخاری کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور تمام امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا میں کسی بھی مسلمان شخص کو کسی بھی طرح کی بھی تکلیف آتی ہو، آپ نے تفصیل سے بتا دی، وہ وصب ہو، نصب ہو، ہم ہو، غم ہو، عذاب ہو، تھکان ہو، یا کوئی بیماری ہو، یا آئندہ کا خوف ہو، یا گزشتے کی فکر ہو، یا آئندہ کی فکر ہو، گزشتہ کا خوف ہو، یا دوسرے طرف سے کسی طرح کی تکلیف آپ پہنچی ہو، یا کسی بھی لائن کی چیز تو تمہارے دل کے لیے بری لگتی ہو، کوئی چیز ایسی چیز آئے، یہ تمہارے گناہوں کے لیے اللہ کفارہ بناتا ہے۔ ہمارے سارے گناہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ مزید چیز ہے آپ کا مانگنا، آپ کے لیے ایسی کوئی بھی بیماری ہے تو پوری تفصیل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کسی بھی لائن کی بھی آئے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ایسی کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کے لیے یہی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کا انتظام کرتا ہے اور سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ جب بھی لبیک کہیں گے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، یہی ہے ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اسے کیوں ہمیں دوسری لائن سے اس کے بارے میں کیوں سوچنا؟ کسی بھی طرح سے ہے، جیسا آپ کمپیوٹر تو سبھی استعمال کرتے ہیں، اس میں اینٹی وائرس کر کے آپ ڈالتے ہیں، کمپیوٹر بھی بیمار ہو جاتا ہے، کہیں سے کہیں وہاں بھی وائرس آ جاتا ہے۔ وائرس جیسے دنیا نہیں ہے، سمجھ نہیں، تو اس میں بھی وائرس آ گئے تو اس میں ایک آپ اس میں انسٹال کرتے ہیں جس میں وہ آئے فوراً ڈیلیٹ ہو جائے، آئے فوراً ڈیلیٹ ہو جائے، ورنہ کمپیوٹر بیمار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، سارا فائلہ بیکار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائے گا۔ جیسا وہاں اینٹی وائرس ایک آپ ہے، اپنے آپ سے اللہ یہاں ایک وائرس کو دور کرنے کا ذریعہ رکھا ہے۔ یہ بیماری دینا، خوف دینا، راز کرنا، وسوسہ ہونا، یا دوسروں سے اذیت پہنچنا، بیوی سے تکلیف ہونا، اولاد سے تکلیف ہونا، اپنوں سے ہونا، دوسروں سے ہونا، کسی بھی لائن سے ہو، اگر تم اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ تمہارے ہمارے گناہوں کے لیے کفارے کی چیز بنا دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ خیر کی چیز رہی ہے نہیں ہے؟ ہے، پھر کیوں ہمیں فکر کرے، پریشان کیوں ہو جائے؟ اس لیے بزرگان محترم یہ دیکھ لینا، ہمارے اعمال میں اگر کوتاہی ہے، خرابی ہے، خلاف شرع کوئی کام ہے، تو ایسی چیزوں کے ساتھ یہ آوے، جب بھی کفارہ ہوگا مگر عذاب کی شکل کا ہوگا، ابتلا کے رفع درجات کے لیے ذریعہ نہیں بنتا۔ اگر سیدھا چلے، صحیح چلنے کے باوجود یہ آوے، جب جا کر اسے خیر و برکت کی چیز سمجھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عابد ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون شاکر رہے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر کون صابر رہے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر کون خلق عظیم کے مالک ہوں گے؟
سب کے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسقام رہے ہیں، پھر ہماری عادت پر کہیں کو پریشان ہونا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو سخت ترین بخار تھا، زور کا بخار، جو عام لوگوں کے لیے بخار آتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ بخار کے شکار ہو کر کھانپ رہے ہیں. حدیث کا جملہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک، ایک دم بخار کے شکار ہیں، میں حضور کے ہاں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو سخت ترین بخار ہے، بڑا زور کا بخار ہے. حضور نے فرمایا اجل، جی دور کا ہے. پھر آپ نے بتائی، انی اوعاک کما یوعک رجلان منکم، مجھے تو بخار تمہارے سے ڈبل آتا ہے، تم میں سے کسی کو بخار آئے تو جیسا ہوگا مجھے اس کا ڈبل. اب ہمیں تمہیں رہتے پیغمبر ہوتے ہوئے آپ کو کئی بار آگا تو سب کریں گے. ابن مسعود ایمان والے ہیں، تو انہوں نے پوچھا، جب تو آپ کو 2 آدمی کا اجر ملے گا، 2 آدمی کا اجر ملے گا. ذالک ان لک اجرین، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے. جب آپ نے فرمایا اجل، ذالک کذالک، مجھے بھی اجر ایسا ہی ملے گا. جتنے ایمان والے اسلام والے ہوں، ان کو تکلیفیں آتی ہوں، ان کے اجر بھی ایسا ہی بڑھتا جائے گا. کمزور آدمی کی آزمائش ہے، زوردار آدمی کی آزمائش ہے. اچھے لکھے پڑھے گریجویٹ آدمی ہو، اگر اس کے لیے امتحان لکھے تو ان کا مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں؟ ارے بھائی بی اے ایسے کوئی گریجویٹ آدمی کے لیے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں کامیاب ہو گئے تو انہیں آگے جاتا ہے. ایل کے جی یو کے جی کے امتحان رہتے انہیں ان کے درجے میں جائے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش ہے، بخار ہے، تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا ہوا کذالک، ویسا ہی ہے. پھر حضور نے اصول کا بیان فرما دیا، ما من مسلم یصیبہ اذى شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها. آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، تکلیف کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کہ کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم، شوکتم فما فوقها، حضور فرماتے ہیں تو اللہ اس کو کفارے ذنوب بنا دیتے ہیں. کما تحط الشجرۃ ورقها، جیسا یہ درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، ایسی یہ مصیبت ان کے گناہوں کو گراتے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. ایمان میں آئے، اسلام میں آئے، پوری نعمت مل رہی ہے، پورے آرام مل رہا ہے، پوری صحت آ رہی ہے، پوری تندرستی ہے، تو دنیا میں ایمان لائے مگر کوئی رہے گا؟ ہم کو بھی تکلیف دیے تو تمہیں آزمائش ہوگی، کون سا بہتر ہے انہیں اپنی طور سے سوچے گا. ورنہ ایمان میں آؤ پورے مل رہے ہی پھر آ جانے کی صورت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا آزمائش دوسروں کے لیے رکھا ہے اور ان کے لیے عذاب کے شکل میں ہے، ہمارے لیے رکھا ہے وہ کفارہ ذنوب بنا کر رکھا ہے. حضور کے ساتھ ہی صحابہ کے دور میں بھی یہی چلا ہے. وائرس کی بات آئی، کورونا کا زمانہ ہے، اسی طرح دور صحابہ میں بھی یہ حال آیا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے، وائرس کا نام بدلا ہی ہے، ایک انہیں دوسرا نام دے گے، کورونا بولیں گے، کل کرونا بولیں گے، کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. بہرحال وائرس
صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالنے کے 4-5 سال کے بعد صحابہ کے ایک وقت کو بھیجے مختلف علاقوں میں دین کو پہنچانے اور جہاد میں. چنانچہ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، ایک 4-5 آدمیوں کے وقت کو حضرت عمر نے ان کے تحت میں فوج کو لگا کر جہاد کے لیے بھیجا. الحمدللہ فتح کرتے چلے گئے، ملک شام تک پہنچ گئے. بیت المقدس جہاں ہے، فلسطین ہے، وہاں تک یہ فوج پہنچ گئی. حضرت ابو عبیدہ ملک شام کا فتح کیا، اس کے جابیہ، سراب، اس کے ارد گرد تمام علاقے فتح ہوئے. یہ سن ہجری 18 کا واقعہ ہے. ملک شام اس کے ارد گرد کے علاقے فتح ہونے کے بعد خلیفہ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، یہاں کے ماحول کا آ کر دیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کر کے سرغ نامی جگہ کو پہنچے. مدینے سے ملک شام دمشق 1300 کلومیٹر دور ہے. صحابہ کہیں سے پہنچے معلوم ہے؟ نہ ٹرین ہے، نہ کار ہے، نہ فلائٹ ہے. 1300 کلومیٹر کس میں گئی رہی کہ بھائی ارے سفر کس میں گئے؟ نہیں معلوم. گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، کہیں سوار. ہم سے زیادہ کثیر الاسفار تھے صحابہ، چلتے گئے 1300 کلومیٹر کو ادھر جا کر اس کے اندر آنے والے سارے علاقہ فتح ہو گئے کا مانا. فتح کرتے 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 ملک شام پہنچ گئے، دمشق پہنچ گئے. حضرت ابو عبیدہ نے خلیفہ کو دعوت دی، آئیے فتح کے لیے آئیے، آ کر اسے تمام لوگوں سے ملیے، ہاں ایمان اسلام کو پھیلانے کی صورت موجود ہے. حضرت عمر نکل کر پہنچے. کہاں پہنچے؟ سرغ نامی جگہ کو پہنچے. آدھا راستہ، ابھی ملک شام جانے سے آدھا راستہ پہلے پہنچ گئے. آدھا راستہ یعنی سرغ کا 524 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہنچ کر وہاں قیام کیے تو وہاں معلوم ہوا ملک شام آگے جانے میں خطرہ ہے. آگے جانے میں خطرہ ہے. ملک شام میں طاعون کا وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں. طاعون کسے کہتے ہیں؟ اردو میں وبا نہیں، حیضہ الگ ہے، وہ بلیک ہے. بلیک کا بول سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت بول دیتا ہوں. طاعون کا معنی جسم میں کسی کے حصے میں پھوڑا نکل آئے گا، ایک دم لال ہوگا، پکے گا، جب سخت بخار چڑھے گا مر جائے گا. اس کو طاعون بولتے ہیں، بلیک کا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بلیک کی بیماری ہے. سارے لوگ تقریباً 25,000 مسلمان گزرے اس میں صحابہ بھی بے شمار موجود تھے. ملک شام میں بہت زور سے یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، وائرس پھیلا ہوا تھا. حضرت عمر اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جا کر پہنچنا ہے تو آگے جانا کیسا ہے، یہ اختلاف وہاں صحابہ کے بیچ میں ہوا. ابو عبیدہ وہاں موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید موجود ہیں، یزید بن ابو سفیان موجود ہیں، شرحبیل موجود ہیں، عمرو بن العاص موجود ہیں. بڑے بڑے قائدین وہاں موجود ہیں، استقبال کے لیے آئے ہیں حضرت عمر کو لینے کے لیے. حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر بعض صحابہ نے کہا وہاں بہت زور سے طاعون پھیل رہا ہے، اس وقت میں آپ تو خلیفہ ہیں، اپنے قافلے کے ساتھ جانے میں ہم کو تشویش ہے، نہیں جانا چاہیے. یہ بول رہے. حضرت عمر نے مہاجرین کو بلا کر مشورہ کیا. اس میں 2 گروپ بنے، بعض جانا چاہیے، بعض نہیں جانا چاہیے. پھر انصاری سے پوچھا، انہوں نے بھی وہی. اختلاف آپس میں ہوا. حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے. اس وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہیں گئے ہوئے تھے، آئے. آنے کے بعد آپ نے کہا
مجھے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اگر کسی جگہ میں بیماری طاعون وائرس پھیلا ہوا ہو وہاں مت جایا کرو. آپ کے رہتے جگہ میں اگر طاعون ہو پھر اس بستی سے باہر نہ نکلا کرو. تندرست جگہ ہے، اب مثلاً یہاں بیماری، اللہ حفاظت کرے، فرضی صورت میں پیش کرتا ہوں، اگر یہاں بیماری ہے حیدرآباد کو یہاں والے نہ جاوے، یہی رہے. حیدرآباد میں اگر بیماری ہے تو وہاں کے لیے سفر نہ کرو. یہاں سے تندرست آدمی وہاں کو نہ جائے. یہاں تندرست موجود ہو، یہاں بستی میں مقامی طور سے وہ طاعون پھیلا ہوا ہو، وائرس پھیلا ہوا ہو، عام بیماری پھیلی ہوئی ہو، تو یہاں والا دوسری جگہ کو نہ جایا کرے. آپ آئے ہیں مدینے سے، ملک شام جانا چاہتے، ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا، وائرس پھیلا ہوا ہے تو نہیں جانا چاہیے. حضور کی تعلیم ہے. یہ کہنے پر واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قافلہ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے امین الامہ ہے، ساری امت میں سب سے زیادہ امانتدار ہونے کا لقب حضور نے نوازا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا خلیفہ یہ تو توکل کے خلاف ہے. آپ نیت لے کر آئے جانے کے، پھر آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو بیماری لگنے کر کے تقدیر میں لکھ کر ہو، بیماری لگے گی، پھر کیوں آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تقدیر سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. تفروا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں. حضرت عمر تو بارعب ہے، تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ کوئی دوسرا آدمی ایسا بولتا تو اس کے خیر خبر کر لیتا، تم ہو اور تم ہو، تم ایسا کچھ نہیں. حدیث کے بنیاد پر میں عمل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لاجک سے بات کر رہے ہیں. سن لو، افروا من قدر اللہ الی قدر اللہ. میں تقدیر سے یہاں سے جانا کر کے لکھ کر ہے اس لیے جا رہا ہوں. اگر پہنچنا رہے تو حیران میں پہنچتا. اس میں تقدیر کے اسباب کو اپنانے کے لیے ذریعہ سکھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ کوئی خرابی نہیں ہے. ہمیں توکل رکھیں گے، اونٹ کو باندھ دیں گے، بعد میں توکل رکھیں گے. اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل رکھنا تو مستان ہے، بیکار ہے. مست کام کرنے والا کا مان، کوئی مستانہ میں آدمی غصہ نہ کر رہا، یعنی مستی کا کام کر رہا کا مان ہے. ارے توکل اسی کا ہے. التوکل علی اللہ، التمسک علی الاسباب، یہ دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے. آپ کو بیماری آئی، اللہ چاہے تو شفا دے گا، اللہ چاہے تو نہیں، دوا کھانا ہے. آپ کا اسباب کو اپنانا پڑتا ہے. فیصلہ کیسا بھی ہو الگ چیز ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، وہی تقدیر. حضور نے فرمایا تھا پہلے اونٹ کو باندھا کرو، بعد میں فتوکل علی اللہ. تو حضرت عمر نے سمجھایا اچھا نہیں، مگر حضرت ابو عبیدہ نہیں مانے. ہم جائیں گے. کوئی ایک جماعت ہے، محض توکل والی جماعت ہے، ان کا زور ہے، اللہ ان کے اجر کے لائق بدلہ دے دے گا اس کا، الحمدللہ. ابو عبیدہ حضور کے پاس، حضرت عمر کے پاس تو بہت بڑا مقام رکھتے تھے. مدینہ پہنچ گئے. سنیے، مدینہ پہنچنے کے بعد خبریں آ رہی ہے ملک شام کی بیماری بہت زور سے ہے، وائرس بہت زور کا ہے، میرے ساتھیوں کے بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں. حضرت عمر پریشان ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھے. خط میں آپ نے کہا ابو عبیدہ آپ پر سلام ہو. حضرت عمر کا خط ہے. اللہ اکبر. آپ کو یہ خط جب پہنچے گا بلا سوچے سمجھے، خط نیچے رکھنے سے پہلے میرے پاس آپ کو پہنچنا لازمی ہے.
آپ سے مجھے ضروری کام ہے. حضرت عمر لکھ کر ضروری کام. خط پہنچا, ہاتھ میں لیے حضرت ابو عبیدہ. انہوں نے کہا اللہ امیر المومنین پر رحم کرے, وہ کیا کام ہے کہ مجھے معلوم ہے, وہ مجھے اس بیماری سے بچانا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہاں بلا رہے ہیں, اور کوئی کام میرا ان کے پاس نہیں ہے. اللہ, اس لیے فوراً انہوں نے خط لکھا, امیر المومنین مجھے معذور سمجھیے, میرے کو میرے فوج کے ساتھ رہنے دیجیے, میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں, جو ہوگا ہونے دیجیے. خط لکھ. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل کو بلائے. خط دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ جراح تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا, یہ جو وائرس کے نام سے اب پھیل رہا ہے, دعوت نبیکم رحمت ربکم, میں تو رب کی رحمت سمجھتا ہوں اور نبی کے دعا کا صلہ سمجھتا ہوں, اس میں جو گزرنے والے شہید ہیں آپ نے فرمایا تھا, اس لیے میں اللہ سے اس حصے کو میرے لیے بھی مانگتا ہوں. کیا مانگ رہے تھے؟ وائرس مانگ رہے تھے. چنانچہ اسی وقت ان کو بیماری لگی, اللہ کے پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. عجیب ہے, گزر گئے, جبکہ آپ کی عمر 58 سال کی عمر ہے, 50 پر 8 سال کی عمر ہے. اصل میں صحابہ کی تربیت ایسی ہوئی, وہ یہاں رہیں گے عارضی, جانا اصلی سمجھتے تھے. ہم لوگ الٹا سمجھتے تھے, یہاں رہنا ہی اصلی ہے, اس لیے جانا ہی نہیں چاہتے. اس کے بارے میں سوچے تو بھی بہت مشکل ہے. جنازے کے بازو میں نماز بھی نہیں پڑھتا, دیکھتے ہیں تو جنازہ بولے تو وہ ڈبہ ہے نا جس کو اٹھاتے کیا بولتے, وہ باغ سے مدین صاحب کی گاڑی ہے, اس کے بازو رہے تو نماز منہ پہ جا کر پڑھتا ہے. اتنے ہمیں دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. صحابہ ہیں, وہ تو بالکل جانے کا راستہ تیار کر کے ہمیشہ بیٹھے ہوئے رہنے والی جماعت ہے. عجیب واقعہ آیا ہے, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے اتنا تعلق رکھتے اور عمر ان کو اتنا رضی اللہ عنہ پسند کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے, اپنے غلام کو بلائے, ادھر آؤ, یہ تھیلے میں 400 دینار ہے, یہ 400 دینار تو حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں دے کر آؤ, اور دیکھ کر اپنی ضرورت میں سے استعمال کر لینا کر کے بول دو ہمارے طرف سے. اور تھوڑی دیر ٹھہرو, نے کیا کرتے ہیں کر کے دیکھ کر واپس آ کر کارگزاری سنا. غلام کو حضرت عمر بھیجے. 400 دینار ہے. دینار کسے کہتے ہیں معلوم ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سونے کے سکے. 4 گرام سننے کو دینار بولتے ہیں, 3 گرام چاندی کو درہم بولتے ہیں. علماء ہیں, تحقیق کر لیجئے, کتابوں میں ہے. 4 گرام دینار, 4 گرام سننا. 1 گرام سننا کیا مول ہے بھائی؟ اب دیکھیں سب فوراً پڑھتے ہیں, حساب ہے. اللہ اکبر. 5000 ہے نا. اب 4 گرام کتنا ہوا؟ 20,000. 1 دینار 20,000 ہے. 1 دینار 20,000. 100 دینار 2 لاکھ. 2 لاکھ. 400 دینار حساب کر لو. زیرو یہاں سے لے کر وہاں ندی گھر لگا لو. تو اتنا پیسہ ہے, وہ دینار ہے. 400 دینار دے کر بیچ کر فرمایا جا کر ہے بھائی, حساب وہی ہے. شریعت میں ہمارے اوزان کے اعتبار سے دینار اور درہم, آپ کا دینار کویت کا دینار ہے 250 250 کتنا ہے وہ چلتا ہے, وہ نوٹوں کا نام ہو گیا ہے. اصلی ہے تو اشرفی بولتے ہیں, جو سننے کا سکہ ہے وزن کے اعتبار سے 4 گرام کو بولتے ہیں تقریباً.
थोड़ा बहुत वजन में कम भी हो सकता है। तो 400 दीनार, कई लाख रुपए का जखीरा हाथ में देकर हजरत अबू उबैदा के हाथ में दे दो, फिर देखो थोड़ी देर ठहर कर क्या करते। गुलाम ले गया, हाथ में दे दिया, दे डालने के बाद थोड़ी देर ठहर गए। अमीरुल मोमिनीन कहे इजअल हादा फी हाजतिका, अपनी जरूरत में से खर्चा कर लेने के लिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा। बहुत अच्छा, फसलहुल्लाह रहिमहुल्लाह, खुदा उनको खुश रखे, खुदा उन पर मेहरबानी करे। दुआएं देकर बादी को बुलाए, फलां के घर में 7 दीनार दे दो, फलां के घर में 5 दीनार दे दो, फलां के घर में 3 दीनार दे दो। थोड़ी देर में किस्सा खत्म, 400 दीनार भी खत्म। ये गुलाम देखता रहा, हजरत उमर के पास आकर खबर सुनाई, कारगुजारी सुनाई। फिर एक 400 आज मारे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा अपने मातहतों को, अपने दोस्तों को, ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए है। मेरे दोस्तों और मेरे सहाबी के बारे में हर एक कैसे अकीदा रखना चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, ये तालीम देना चाहते थे। वरना खामखा कहीं इम्तिहान करते वहां, अगर वो ना करते तो हमको खबर कैसे मालूम होती। अल्लाह। फिर एक 400 दीनार का थैला उठाए, वही गुलाम को बुलाकर इसे ले जाकर मुआज़ इब्न जबल के पास जाओ। अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, अमीन हादिहिल उम्मा अबू उबैदह अल जर्राह। फिर ये को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी लक़ब से नवाजा है। बड़े आलिम है हजरत मुआज़ इब्न जबल, हलाल और हराम को जानने में सहाबा में इम्तियाजी दर्जा रखने वाले हैं। आलम बिल हलाल वल हराम हुजूर ने फरमाया, यानी बड़े मौलवी साहब का माना, अच्छे बड़े मुफ्ती का माना, जानते का माना है। अल्लाह। उनके पास इसे देकर भेजे, गुलाम ले गया। गुलाम ले जाकर यही कहा, वक़ाल अमीरुल मोमिनीन इजअल हादा फी हाजतिक, इसे अमीरुल मोमिनीन अपनी जरूरत में खर्चा करने के लिए कहा है। उन्होंने भी वही काम किया। तकसीम करते करते उनकी बीवी ने कहा, हम भी मिस्कीन आया, हमारे पास भी खर्चे को कुछ भी नहीं है, अरे थोड़ा तो इधर भी दे दो। अपने घर के लिए चंद दीनार देकर बाकी सबको कम कर। हजरत उमर के पास जाकर, रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर खबर सुनाई। हजरत उमर ने कहा, इख़्वतुन बाज़ुहुम मिन बाज़, मेरे भाइयों सब ऐसे ही होते, ऐसे ही होते, दुनिया से कटे हुए, हटे हुए। यहाँ तो हराम हलाल का कोई इम्तियाज नहीं, किसी तरह से पैसा आए तो बस उसे मुख्तलिफ किस्म की तावीलें, ऐसी तावीलें कि इब्लीस की जग मार। अल्लाहु अकबर। हमें देख रहे हैं, क्योंकि वास्ता ऐसे लोगों से बार बार पढ़ता रहता है, अजीब सा लगता है। सहाबा अजीब अजीब, बड़े दिलील लगा होगा। हजरत उमर ने समझाया। बहरहाल हजरत अबू उबैदा हजरत उमर के खत देखकर, या अय्युहन नास इन्ना हादा रहमतु रब्बिकुम व दअवतु नबिय्यिकुम व मौतु मन क़ब्लकुम मिनस सालिहीन, यह ऐसी रहमत है, ये ताउन से घबराना नहीं है। या अल्लाह, इसका एक हिस्सा मुझे अता फरमा तो वही वो पकड़े गुजरने से पहले हजरत मुआज़ इब्न जबल को अपना नायब बनाए, मेरा मकाम ले लो। अजीब है, उन्होंने भी यही कहा, हादा रहमतु रब्बिकुम व दअवतु नबिय्यिकुम। अलबत्ता इतना बताया हजरत अबू उबैदा ने मुआज़ इब्न जबल को, हजरत उमर के तरफ से एक हुक्म आया है, ये जो लोग मुत्तफिक एक जगह में गहराई में पड़े हैं, इनको जरा दूर दूर जाकर बसा दो, पहाड़ों में ले जाकर दूर दूर रखा। बोल देना समाजी फासिला बोल रहे, देखिए ये सोशल डिस्टेंस, ये हजरत उमर के सिखाया हुआ है, मोदी का सिखाया हुआ नहीं है, समझ नहीं।
انہیں پیڑ کا کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے، پیڑ کا ہے، وہاں تو پہاڑوں میں لے جا کر بسا